دوستو، اس کتاب کا نام ہے تبلیغ دین، امت تک دین پہنچانا۔ اس میں مصنف نے دین کی باتیں لکھی ہیں، تو ان کا پڑھنا، دوسروں کو سنانا، اس کتاب کا چھاپنا، بلکہ اس کتاب کا بیچنا، یہ دوسروں تک دین پہنچانا ہے۔ اس کتاب میں بڑی اصولی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ بات آپ بار بار سن چکے ہیں، آج میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ یاد آ جائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ بیان چل رہا ہے صبر کا۔ صبر کے متعلق بہت ساری باتیں آپ نے سنی تھی، میں اس کا اول حصہ 3-4 سطریں آپ کو دوبارہ پڑھ کر سنا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے اتنی صفات جمع فرمائی ہیں جو دوسروں کے لیے جمع نہیں فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے کہ صبر کیا کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والوں پر ان کے پروردگار کی رحمتیں اور خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں۔ صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بے شمار دیا جائے گا۔ یہ سب آیتیں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ قرآن پاک میں اس طرح کی آیتیں بہت ساری ہیں۔ کلام مجید میں کچھ اوپر 70 جگہ صبر کا ذکر آیا ہے۔ اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ بار بار صبر کا حکم فرمانا، بار بار صبر کا فائدہ اور فضیلت بیان کرنا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبر نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے، اور صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جس شخص کو یہ صفت عطا ہوئی وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ شب بیدار اور صائم الدہر سے اس کا درجہ افضل ہے۔ جو شخص ہمیشہ رات میں عبادت کرتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے، صبر کرنے والے کا درجہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ درمیان کی جو باتیں ہیں وہ چھوڑ رہا ہوں، وہ پڑھی جا چکی ہیں۔ اب جہاں سے بات ہے وہاں سے بات شروع کر رہا ہوں۔ دوستو، یہ بات آپ ماشاءاللہ خوب سمجھ چکے اور آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ صرف فضائل کافی نہیں ہے، صرف ترغیب کافی نہیں ہے۔ اس سے شوق تو پیدا ہوتا ہے لیکن عمل نہیں ہو سکتا۔ عمل جب ہوگا، مثال کے طور پر ہمیں بتایا جاوے کہ صبر کی حقیقت کیا ہے، صبر کسے کہتے ہیں، اور صبر کن کن موقعوں پر کرنا ہے، یہ تو وہ بات بتاتے ہیں۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، مشہور بات ہے۔ علماء کرام، طلباء اعظام خوب جانتے ہیں ان باتوں کو۔ پہلی قسم ان طاعات پر صبر کرنا ہے جن سے نفس گھبراتا اور بھاگتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کی پابندی، جماعت کی پابندی،
نماز اطمینان سے پڑھنا، آداب کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ پڑھنا، خضوع کے ساتھ پڑھنا، حضور دل کے ساتھ پڑھنا، دل حاضر رہے. نماز اس طرح پڑھنے میں مشقت ہے، دل گھبراتا ہے. اب اس موقع پر ان سب چیزوں کو برداشت کرنا، اسی کا نام صبر ہے. پہلی قسم ان طاعات پر، ان عبادتوں پر صبر کرنا جن سے نفس گھبراتا اور بھاگتا ہے. مثلا محض سستی کی وجہ سے نماز پڑھنی ناگوار ہے، تو اب نماز پڑھنا یہ صبر کا موقع ہے. اور بخل کی وجہ سے زکوٰۃ دینا بھاری ہے، تو اب زکوٰۃ ادا کرنا یہ صبر ہے. دل پہ کتنا ہی زور پڑے، دل کو کتنا بھی ناگوار گزرے، یہ صبر علی الطاعت کہتا ہے، طاعت اور عبادت پر صبر. سستی اور بخل دونوں کی وجہ سے حج اور جہاد کرنا دشوار ہے. بس نفس پر جبر کر کے، اپنی طبیعت پر جبر کر کے طاعات پر صبر کرنا، عبادت پر صبر کرنا، اگرچہ کیسا ہی گراں گزرے مگر ضروری ہے کہ اس گرانی کا متحمل ہو اور نفس کو دبا لے. یہ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. ماشاءاللہ جو نماز کے عادی ہیں وہ تو نماز تو پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن کیسی پڑھتے ہیں اس کا اندازہ لوگوں کی نمازوں کو دیکھ کر ہوتا ہے. جو بات سامنے آتی ہے اور اکثر و بیشتر سامنے آتی ہے کہ جی قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی نہیں ہوتی، ذکر کی پابندی نہیں ہوتی، دعائیں وقت پر یاد نہیں رہتی، یہ وغیرہ. جی بھی چاہ رہا ہے کہ نماز وہ ذکر کریں، جی بھی چاہ رہا کہ اٹھ کر تہجد پڑھیں، لیکن سستی کی وجہ سے اٹھتا نہیں ہے. تو ایسے موقع پر اپنی طبیعت پر جبر کر کے بیٹھنا اور ذکر کرنا یہ صبر ہے. ایسے موقع پر اپنی طبیعت پر جبر کر کے اٹھنا اور تہجد پڑھنا یہ صبر ہے. بات آپ کے لیے تو بہت آسان ہے، چونکہ بات میں بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ مجاہدہ طبیعت پر زور ڈال کر عمل کرنا یہی صبر ہے. اور جب نفس مطیع ہو گیا تو پھر 3 قسم کے صبر کا حکم ہوگا، وہ اگلی بات ہے. اس کو آپ اس طرح سمجھیے گا کہ جب ہم اپنی طبیعت پر زور ڈال کر وہ عمل کرتے رہیں گے جو ہمیں کرنا ہے، اور کچھ دن اسی طرح کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہماری عادت ہو جائے گی. چاہے تو یوں کہہ لو، چاہے یوں کہہ لو کہ ہمارا نفس اور ہماری طبیعت ہماری مطیع اور ہماری فرما بردار ہو جائے گی. پیارے بھائیو، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جب جی لگے گا تب ذکر کریں گے، جب جی لگے گا جب تلاوت کریں گے، جب جی لگے گا جب دعا کریں گے. ہم تو پہلے چاہتے ہیں کہ رغبت ہو اور آسانی ہو. لیکن اگر یہ کام اتنا آسان ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا ثواب نہ رکھتے. اور اگر یہ کام اتنا آسان ہوتا تو اس کے واسطے مستقل طور پر ایک فن جس کو سلوک کہتے ہیں،
یعنی انسان کو اعمال کا عادی بنانا، اس کی ضرورت پیش نہ آتی۔ تو خوب سمجھ لیجیے گا کہ کچھ دنوں تک عبادت کرنا اور جبر کرنا، صبر کرنا، اس سے کچھ دنوں کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز نفس مطیع ہو جاتا ہے، طبیعت عادی ہو جاتی ہے، اعمال میں سہولت ہو جاتی ہے۔ یہ ہے عبادت کے شروع میں صبر، اور عبادت کے درمیان میں صبر، اور عبادت کے ختم پر صبر۔ اول عبادت کے شروع کرنے سے پہلے اخلاص پیدا کرنا، ریا وغیرہ کا دور کرنا، اور نفس کے مکر و فریب سے بچنا۔ اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں میں۔ آپ نے علماء نے خاص طور سے بات پڑھی ہوگی کہ صرف یہ نیت کرنا کافی ہے کہ میں ظہر کے فرض پڑھتا ہوں، میں عصر کے فرض پڑھتا ہوں، اتنا نیت کر لینا کافی ہے۔ میں امام کے پیچھے عصر کی نماز پڑھتا ہوں، اتنی نیت کافی ہے، بلکہ دل میں اتنا سوچ لینا کافی ہے۔ لیکن ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نیت اس طرح کیا کرو، 4 رکعات نماز فرض وقت عصر کا، واسطے اللہ کے، منہ میں رکھ کعبہ شریف کی طرف، پیچھے امام کے، یہ سب چیزیں دل میں سوچنا اور زبان سے کہہ لینا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو آپ یہاں سن رہے ہیں۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، پھر خود سمجھ میں آئے گا آپ کے۔ اول عبادت کے شروع کرنے سے پہلے اخلاص پیدا کرنا۔ نماز شروع کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ میری یہ نماز اللہ کے لیے ہے کہ نہیں، میری یہ نماز کسی کو دکھانے کے واسطے تو نہیں، میری یہ نماز کسی اور دوسری غرض کے واسطے تو نہیں۔ تو جو کہتے ہیں نا واسطے اللہ کے، پڑھوں واسطے اللہ کے، وہ اسی لیے تاکہ اخلاص کا استحضار ہو جائے، اخلاص کا دھیان ہو جائے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ ہاں۔ اسی کے ساتھ دوسری بات بھی سمجھ لیجئے گا، عصر کا وقت، ہم عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کا وقت ہو بھی گیا کہ نہیں؟ عصر کا وقت باقی بھی ہے کہ نہیں؟ یہ ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور سے فجر میں آتے رہتے ہیں، نیت باندھتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں، اس کا کوئی خیال نہیں کہ اب سورج نکلنے والا ہے، سورج نکل رہا ہے، اے وقت مکروہ ہے، پڑھتے رہتے ہیں۔ وہ اسی لیے ہے تاکہ جب ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ وقت عصر کا، وقت فجر کا، وقت ظہر کا، تو ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ وقت بھی ہے کہ نہیں جب نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے قبلے کی طرف اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ مسجد میں تو چونکہ قبلے کی طرف رخ بنی ہوئی ہے، قبلے رخ صفحے لگی ہوئی ہے، یہاں تو کچھ دیکھنے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مسجد کے علاوہ کہیں نماز پڑھنی پڑے تو نماز سے پہلے دیکھ لو کہ قبلہ کہاں ہے اور صحیح کس طرف ہے، صحیح قبلہ کی طرف ہے، اطمینان کر کے تب پھر آپ اپنا مصلی بچھاویں، تب آپ پھر ادھر کو رخ کر کے کھڑے ہو۔ یہ چیز ہے۔ تو یہ ہے اول عبادت شروع کرنے سے پہلے اخلاص پیدا کرنا، ریا وغیرہ کا دور کرنا، اور نفس کے مکر و فریب سے بچنا۔ اخلاص پیدا ہو گیا، ریا ختم ہو گیا، ریا ختم ہو گیا
اخلاص پیدا ہو گیا۔ یہاں تک تو بات آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوں۔ اب میں آپ حضرات کو بتاؤں گا جس کی یقیناً آپ کو ضرورت پڑتی ہوگی۔ ایک ہے وسوسہ ریا اور ایک ہے ریا۔ سمجھو، یہی بات میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ بات سمجھے بغیر عمل نہیں ہوتا۔ ہم یہ نیت کریں، نماز پڑھنے سے پہلے سوچیں کہ لوگ مجھے بزرگ مانیں، لوگ میری تعریف کریں کہ ہاں بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے، یہ ہے تو یہ ریا ہے، یہ ریا ہے۔ اگر آدمی جان بوجھ کر اس طرح کی کوئی نیت نہ کرے تو ریا ختم اور اخلاص ادنی درجے کا آ گیا، ابتدائی درجے کا ادنی درجے کا اخلاص ہو گیا۔ اخلاص بمعنی عدم ریا۔ اس کے بعد کوئی آیا، کسی نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اس کو دیکھ کر کہ آپ نے یہ دیکھا کہ مجھے کوئی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور آپ کا جی خوش ہوا، آپ کو اچھا لگا، ہاں تو یہ وسوسہ ریا ہو سکتا ہے، یہ ریا نہیں۔ جب جان بوجھ کر آپ یہ سوچیں گے، ارادے سے آپ سوچیں گے تب وہ ریا ہوگا، اور جب بس ایک خیال آ جاوے تو وہ وسوسہ ریا ہے۔ بس ریا سے بچ لو، وسوسہ ریا سے بھی انشاءاللہ خود ہی نجات مل جائے گی، ان معمولات اور تعلیمات کی بنا پر جو جاری رہتی ہیں اور سنتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ نفس کے مکر و فریب سے بچنا، ہاں اس کی ایک مثال سمجھیے آپ۔ جب آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے، خود چپ کے قرات کرتا ہے، جلدی 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 پڑھتا ہے، اور جب دوسروں کو سنانے کے واسطے نماز میں قرآن پاک پڑھتا ہے تو بہت بنا بنا کر پڑھتا ہے، بہت ٹھہر ٹھہر کے، بہت سنوار سنوار کر پڑھتا ہے۔ یہ ایک مکر ہے، یہ نفس کا ایک فریب ہے۔ ہاں اس میں وہ یہ سوچتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ قرآن پاک کو اچھے ترنم کے ساتھ، اچھے لہجے کے ساتھ پڑھنا سنت ہے، وہ یوں تعویل کرتا ہے، یہ مکر ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کے اندر بات یہ چھپی ہوئی ہے کہ لوگ میرے قرآن پڑھنے کی تعریف کریں، یہ نہیں سوچتا، بلکہ یوں کہتا ہے اور یوں سوچ بھی لیتا ہے کہ اچھی طرح قرآن پاک پڑھنا، لہجے کے ساتھ، ترنم کے ساتھ، یہ تو سنت ہے، اس کا تو حکم دیا گیا ہے۔ اگر اسی وجہ سے تو اچھی طرح قرآن پاک پڑھتا ہے تو جب خود تنہا نماز پڑھتا ہے، خود سری چپ کے نماز میں قرآن پاک پڑھتا ہے، اس وقت تجوید سے کیوں نہیں پڑھتا؟ اس وقت صحیح اخفاء، اظہار، مد، قلقلہ وغیرہ ان سب چیزوں کی رعایت کر کے اس وقت کیوں نہیں پڑھتا؟ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ ہاں تو یہ مکر ہیں، یہ فریب ہیں، بہت سارے مکر ہیں، بہت سارے فریب ہیں۔ دوسروں کے سامنے بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، اور یوں کہتا ہے کہ دوسروں کو ترغیب ہوگی، میرے اس عمل سے دوسروں کو ترغیب ہوگی، دوسروں کو شوق پیدا ہوگا، یوں کہتا ہے۔ لیکن کہہ بھی رہا ہے زبان سے، سوچ بھی رہا ہے، اندر کچھ اور ہے، دل کی گہرائی میں کچھ اور ہے، اور وہ وہی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ تو یہ کچھ نفس کے مکر و فریب ہوتے ہیں، ان سے بچنا بہت ضروری ہے اور ان کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔
بہرحال اول عبادت شروع کرنے سے پہلے صبر، اس کی مثال آپ کے سامنے آ گئی۔ نمبر 2، عبادت کے درمیان میں صبر کرنا۔ عبادت کے درمیان میں صبر کرنا کیا ہے؟ آداب، سنن، مستحبات کے ادا کرنے میں کاہلی اور سستی نہ ہو۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، ان کو سنیے، دھیان سے سنیے، جیسے ماشاءاللہ آپ دھیان سے سن رہے ہیں۔ ہاں، فرائض بھی ادا کرنے ہیں، واجبات بھی ادا کرنے ہیں، اور ادا کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرض چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہونے کی، واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز نہیں ہونے کی۔ ان کو تو ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد درجہ ہے سنت کا، ان کی فکر نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے، اور سنت کوئی بڑی چیز نہیں، اگر چھوٹ جاوے تو چھوٹ جاوے، کوئی بات نہیں۔ اس سے نیچے درجہ ہو گیا مستحب کا۔ جب سنت کا خیال نہیں تو مستحب کا خیال کہاں ہوگا؟ اس سے نیچے درجہ ہے آداب کا، ادب کا۔ جب سنت اور مستحب کا لحاظ نہیں ہے تو ادب کا لحاظ کیا ہوگا؟ یہ تو دیکھو دوستو، ادب کو اس کو کہتے ہیں ما یمدح فعلہ، جس چیز کے کرنے کی تعریف کی جائے، جس چیز کا کرنا اچھا ہو، اس کو کہتے ہیں ادب۔ اور مستحب پسند ہے، اور سنت آپ جانتے ہی ہیں، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے کیا، ہمیشہ کیا، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، وہ سنت ہے۔ تو نماز کے اندر آداب کا بھی لحاظ، مستحبات کا بھی لحاظ، سنتوں کا بھی لحاظ، اور ان چیزوں کا عادی ہو جانا۔ عادی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خود بخود ادا ہونے لگے، خود بخود ادا ہونے لگے، ان کے واسطے کچھ زیادہ سوچنے اور اہتمام کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ان چیزوں کا عادی ہونے میں شروع میں تکلیف ہوگی، نفس پر بوجھ ہوگا، نفس کو ناگوار ہوگا۔ ان چیزوں کو برداشت کر لینا، نفس پر جبر کر لینا، اسی کا نام صبر ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ ہم نے نماز ٹھیک پڑھنے کی ترغیب دی اور اس کے متعلق بیان کیا، تو بعد میں ایک شخص ملے اور کہنے لگے جی اس طرح نماز پڑھنے میں تو بہت دیر لگے گی، ہم تو ملازم لوگ ہیں، ہمارا تو آفیسر اور ہمارا تو مالک ہمیں ڈانٹے گا۔ بس یہ بات ہے۔ ہم نے کہا میرے بھائی، سنتیں اور فرض پڑھ لیا کر، نفل چھوڑ دیا کر، لیکن فرض اور سنتیں ٹھیک پڑھا کر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سنتیں اور نفلیں جب آپ آداب اور سنتوں کے ساتھ پڑھیں گے تو اتنا زیادہ وقت نہیں لگے گا، 2 منٹ نہیں 4 منٹ، اور 4 منٹ نہیں تو پوری نماز میں 5 منٹ کا فخر لگ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لگ سکتا۔ یہ بہرحال پھر دوبارہ سمجھیے گا، نماز میں سنتوں کا لحاظ رکھنا، مستحبات کا لحاظ رکھنا، آداب کا لحاظ رکھنا، اس میں جو مشقت ہو اس کو برداشت کر لینا، اس میں جو دیر لگے اس کو برداشت کر لینا، اور کرتے عادی ہو جانا۔ صبر کے عبادت کے اندر صبر اس کا نام ہے۔ اور یہ مثال بتائی ہے آپ کو، تمام کاموں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، جیسے کہ ابھی بتلایا،
جب تنہا پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں تو بھاگم بھاگ رہتی ہے، جب نماز میں پڑھتے ہیں تو پھر تو مد بھی ہے، اخفا بھی ہے، اظہار بھی ہے، سب کچھ ہے، اور مجمع میں سناتے ہیں اس وقت تو پوچھو ہی نہ تم کیا ہے۔ نہیں، جب تنہائی میں تلاوت کرو اس وقت بھی اطمینان سے پڑھو، مخارج سے صحیح ادا کر کے پڑھو، مد کرو، اخفا کرو، اظہار کرو، قلقلہ کرو، سکتہ کرو، وقف کرو، پورے آداب کے ساتھ قرآن پاک کرو، بالکل آدھا نے پارا نہیں، پاؤ پارا صحیح، لیکن اسی طرح پڑھو۔ یقیناً اس میں آپ کا وقت بھی زیادہ لگے گا، مشقت اور دشواری بھی ہوگی جب تک عادت نہ ہو، اور اسی کا نام صبر ہے۔ عبادت کے اندر صبر اسی کا نام ہے۔ اسی طریقے سے ذکر کرنے بیٹھتے ہیں، جی یہ چاہتا ہے کہ چھوڑ کے بھاگ لے، کبھی نیند آ رہی ہے، کبھی سستی آ رہی ہے، یہی ہے وہ جس کو کہتے ہیں ناگوار ہونا، اسی کو کہتے ہیں ناگوار ہونا۔ اب اسی طریقے سے جس طریقے سے ذکر کی تعلیم کی گئی ہے، اب ذکر کریں۔ مثال کے طور پر بتایا گیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جب کہو لا الہ تو سوچو غیر اللہ میرے دل سے نکل گیا، اور جب کہا الا اللہ تو سوچو کہ اللہ کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی، جم گئی، میرا دل اللہ کی محبت سے بھر گیا۔ جب آپ ذکر کرنا شروع کریں گے نا تو زبان سے ذکر بھی ہو اور توجہ اس طرف ہو کہ وہ ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتا ہو تو گراں گزرے گا، بھاری پڑے گا، بھاری پڑے گا۔ اب اپنی طبیعت پر جبر کر کے، صبر کر کے اس کا عادی ہونا ہے، یہ ہے عبادت کے درمیان صبر۔ میرے بھائی سمجھ میں بھی آ رہی نہیں بات؟ دوبارہ سنیے، دوسرا صبر ہے عبادت کے دوران صبر کرنا، تاکہ آداب، سنن، مستحبات کے ادا کرنے میں کسل اور کاہلی نہ ہو۔ یہ سب بات بتا، پھر آگے سنیے، اور عبادت میں اول سے آخر تک حضور قلب باقی رکھنا، اللہ کی طرف توجہ، نماز کی طرف توجہ، اس کو کہتے ہیں حضور قلب۔ جب آدمی نیت باندھے اور بٹن دبا دے، قرات شروع ہو جاوے اور ادھر ادھر سوچتا رہے، لیکن ایٹومیٹک ہی جب سورہ فاتحہ پوری ہوگی تو سورت شروع ہو جائے گی، اور ایٹومیٹک ہی جب سورت ختم ہوگی رکوع میں چلا جائے گا، کوئی مشقت نہیں ہونے کی، کوئی مشقت نہیں ہونے کی۔ اور یہ کوشش کرے کہ میری توجہ الی اللہ باقی رہے، حضور قلب باقی رہے، اس میں مشقت ہوگی۔ اس مشقت کو برداشت کرنا صبر ہے، اور یہ عبادت کے دوران صبر ہے، عبادت کے دوران صبر۔ شیطانی وسوسے اور نفس کے خطرات ایک لمحے کے لیے بھی پاس نہ آویں۔ نماز میں شیطانی وسوسے نہ آویں، خطرات، دل میں جو بات آتی ہے ادھر ادھر کی، وہ کہتے ہیں خطرہ، وہ نہ آویں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب تک اس کی عادت نہ ہو جاوے، جب تک اس کے اندر مداومت، پابندی نہ ہو جاوے آدمی کے واسطے،
مشکل ہے، دقت ہے، دشواری ہے۔ اس دقت اور دشواری کو برداشت کرنا، جبر کرنا، یہی صبر کرنا ہے۔ عبادت کے درمیان کی باتیں، عبادت کے درمیان میں صبر کی مثالیں آپ کو خوب اچھی طرح سمجھ میں آئیں۔ میں آگے چلنے سے اگلی بھی سن لو پھر بتاؤں گا۔ اچھا، تیسرا صبر ہے عبادت سے فارغ ہونے کے بعد صبر کی جدا ضرورت ہے کہ پھر ریا یعنی دکھاوا اور شہرت کے طور پر اس کا اظہار اور لوگوں سے اپنی عبادت کا ذکر نہ کرے۔ غرض صبر کی ہر جگہ ضرورت ہے اور ہر حالت میں یہ نفس کو دشوار گزرتا ہے۔ اس کی پہلے میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں۔ عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ حج کر کے آتے ہیں اور جو لوگ عمرہ کر کے آتے ہیں، بہت دنوں تک، چاہیے تو ہمیشہ ہی، لیکن بہت دنوں تک اس کا تذکرہ کرتے تھے۔ جی ہاں، ہم نے عرفات میں اس طرح سے ایک آدمی اس طرح سے دیکھا تھا۔ ہاں جی ہاں، حجر اسود میں بوسہ لینے میں ہمیں بڑی دقت ہوئی تھی۔ غرض بار بار موقع بموقع کسی بھی مناسبت سے وہ اپنے حج کا ذکر کریں گے۔ اس میں ان کی نیت کیا ہے؟ اپنے حاجی ہونا ظاہر کرنا، اپنا حاجی ہونا ظاہر کرنا۔ جی ہاں، میں تو 3 بجے اٹھ جاتا ہوں بس، اور پھر اشراق تک سوتا نہیں۔ کیا ضرورت پیش آئی تھی اس بات کو کہنے کی؟ اس بات کے کہنے کی ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ تو میرے دوستو، طرح طرح سے بہانے سے پھر اپنی عبادتوں کا اظہار کرنا، یہ ریاکاری ہے، اور اس کا منشا ہے اپنی شہرت۔ تو عبادت کے بعد بھی اپنے اوپر جبر کرے، یعنی صبر کرے، اور کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات نہ کہے جو ریاکاری میں آتی ہو، جو شہرت میں آتی ہو۔ یہ بات ہے میرے بھائیوں، یہ بات تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بات اور سمجھ رہے ہیں کہ خانقاہ میں کیا سکھایا جاتا ہے اور سلوک میں کیا سکھایا جاتا ہے، اور سلوک کہتے کس کو ہیں۔ آج کل سلوک اس کو سمجھ لیا گیا ہے کہ رمضان میں تو کر لے اعتکاف، اور روزانہ چلا جاوے ذکر کی مجلس میں۔ ذکر کی مجلس ہوگی، رمضان کا اعتکاف ہو گیا، ہاتھ میں تسبیح لیے گھوم رہا، بس یہی ہے خانقاہ۔ اس سے آگے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس سے آگے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ چونکہ نہ تو شیخ صاحب کو سمجھایا گیا تھا، نہ تو شیخ صاحب کو سکھایا گیا تھا، ان کو بھی ایسی پگڑی باندھ دی گئی تھی۔ شیخ کو بھی پتہ نہیں تو اپنے آگے مریدوں کو کیا بتاوے گا؟ اسے ہی پتہ نہیں کہ سلوک کسے کہتے ہیں۔ ہاں دیکھو، سلوک اس کو کہتے ہیں۔ انشاءاللہ مغرب کے بعد میں اس کی تفصیل کروں گا، ابھی بھی بتا دوں آپ کو۔ ایک ایمان ہے ادنا درجے کا، اور ایک ایمان ہے اعلیٰ درجے کا۔ ادنا درجے کے ایمان سے ہی مومن تسلیم کر لیا جاتا ہے، پھر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کا فرض ہوتا ہے کہ اعلیٰ درجے کا ایمان حاصل کرے۔ اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ نہ وہ فقہ میں بتایا جاتا، فقہ میں نہیں بتایا جاتا۔
قرآن پاک کی تفسیر کے دوران تو بتایا جائے گا اگر کوئی بتانے والا ہوگا تو، حدیث پاک میں تو بتایا جائے گا اگر کوئی بتانے والا ہوگا تو اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے وہ بتانا۔ پھر یہ اعلیٰ درجے کا ایمان حاصل کیسے ہوگا، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ پھر جب ہم اعلیٰ درجے کا ایمان حاصل کرنے کے واسطے طریقے اختیار کریں گے تو درمیان میں بہت جگہ اٹھا پٹک ہوگی، بہت کچھ ہمیں پوچھنے کی ضرورت پیش آئے گی، تو اس موقع پر کون رہبری کرے گا؟ یہ چیز سلوک میں ہے۔ آپ علماء ہیں ماشاءاللہ یہاں کے، آپ نے فقہ کی کتابوں میں کتاب الریا پڑھا ہے کہیں؟ ہے؟ فقہ کی کتابوں میں کہیں کتاب الاخلاص یا باب الاخلاص ہے؟ نہیں ہے، نہیں۔ اس لیے کہ وہ اعمال ظاہرہ کو بیان کرتا ہے جن کا تعلق اعضاء ظاہرہ سے ہے، اور اخلاص کا تعلق، ریا کا تعلق دل سے ہے۔ یہ سلوک میں، تصوف میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ چیز ہے حاصل کرنے کی، اسی سے ایمان کامل ہوتا ہے، اسی سے اعمال کامل ہوتے ہیں۔ اعمال، اعلیٰ درجے کے اعمال اسی سے ہوتے ہیں۔ چلو جی، اور ایک تھوڑی سی بات پڑھ دوں۔ ایک صبر ہوتا ہے معصیت پر صبر کرنا، معصیت پر، گناہ پر صبر کرنا۔ گناہ پر صبر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دوسری قسم ہے گناہ پر صبر کرنا، خاص کر ایسی معصیت پر جس کا نفس عادی ہو رہا ہو اور اس کا مزہ پڑا ہوا ہو، کیونکہ یہاں خدائی لشکر یعنی عقل اور دین سے دو لشکروں کا مقابلہ ہوتا ہے، ایک شیطانی گروہ اور دوسرا اس کے ساتھ اس کا مددگار یعنی عادت کا لشکر۔ پھر خصوصاً عادت بھی ایسی چیزوں کی جن کے حاصل کرنے میں سہولت ہو کہ ان میں خرچ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، مثلاً غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، جھگڑا کرنا، اپنی تعریف کرنا وغیرہ، کہ ان گناہوں میں صرف زبان ہلانی پڑتی ہے۔ ان سے بچنا اور صبر کرنا بڑے بہادر کا کام ہے۔ ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک مشہور مثال ہے جو میں بار بار عرض کرتا ہوں، اور بار بار میں اس کو اس لیے عرض کرتا ہوں کہ وہ ایک ایسی بیماری ہے بخدا جن لوگوں کے بارے میں ان کی صورت کو دیکھ کر، ان کے عمل کو دیکھ کر، ان کی طبیعت کو دیکھ کر یہ وہم بھی نہیں ہوتا کہ ان کے اندر یہ عادت ہوگی، ان کے اندر یہ عیب ہوگا، ان کے اندر بھی وہ عیب پایا جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ غیر محرم کو شہوت کے ساتھ تکنا، دیکھنا۔ یہ غیر محرم کو، عورت کو کہہ لو، بس سیدھی بات یہ ہے، شہوت کے ساتھ اس کو دیکھنا، شہوت کے ساتھ اس کو تکنا، یہ اس کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ اپنی بیوی کو دیکھ کر تو ماتھے پہ شل پڑ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے گھر جاتے ہی، اور باہر نگاہی قابو میں نہیں ہے۔ ہاں دیکھو دوستو، ایک ہے اور اس کی عادت پڑی ہوئی ہے، اس کا چسکا لگا ہوا ہے، اس میں اس کو مزہ آتا ہے۔ یہ گناہ کسی وظیفے سے نہیں چھوٹے گا۔ کوئی کہے کہ اس کے لیے وظیفہ بتا دو،
کوئی وظیفہ نہیں اس کے لیے۔ اگر کوئی آپ کو وظیفہ بتاوے گا، میں بالیقین کہتا ہوں کہ اس وظیفے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، کوئی دخل نہیں ہے، اس واسطے کہ اس فن کے ماہر یہ بتلاتے ہیں کہ اس کا علاج صرف اور صرف صبر اور مجاہدہ ہے، اور کوئی دوسرا اس کا علاج نہیں ہے۔ صرف اور صرف صبر اور مجاہدہ اس کا علاج ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا علاج نہیں ہے۔ یہاں صبر کیا ہے، مجاہدہ کیا ہے؟ جب کوئی سامنے آوے اور دل میں دیکھنے کا تقاضا پیدا ہو، اس وقت اپنے آپ پر جبر کر کے اپنے آپ کو روکنا، اسی کا نام صبر ہے، اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ اور یہی طریقہ ہے اس گناہ کے چھوڑنے کا، اور اکثر و بیشتر تمام گناہوں کے چھوڑنے کا یہی طریقہ ہے۔ اسی کو کہتے ہیں معصیت پر صبر کرنا، یعنی معصیت کے وقت صبر کرنا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دم بھی نکل جاوے، جان بھی نکل جاوے، نگاہ نہیں اٹھاؤں گا، یہ طے کر لے۔ اور کتنا بھی تقاضا ہو، کتنا بھی تقاضا ہو، اور نگاہ کو روکنے میں کتنا بھی زور پڑے، اس کو سہار جاوے، اسی کا نام صبر ہے، اور اسی کا نام مجاہدہ۔ اور اس کے بغیر کبھی بھی یہ عادت، بری عادت نہیں چھوٹے گی۔ مزہ آتا ہے، خرچ کچھ نہیں ہوتا، عادت بھی پڑی ہوئی ہے، یہ سب چیزیں جمع ہو گئی ہیں، عادت پڑ رہی، مزہ آتا ہے، خرچ کچھ ہوتا نہیں، تو وہ کتنی چیزیں جمع ہو گئی، اس لیے بے دھڑک یہ کام کرتا رہتا ہے۔ اب نگاہ کو نیچی رکھنا اور کچھ بھی دل پہ ہو جاوے، کچھ بھی ہو، نگاہ نہ اٹھانا، اسی کا نام صبر ہے۔ اور یاد رکھنا، مجاہدہ کہو، صبر کہو، کچھ دنوں کے بعد اس سے عمل آسان ہو جاتا ہے۔ بلکہ تجربے کی بات تو یہ ہے کہ 3-4 بار کے بعد ہی عمل آسان ہو جاتا ہے، عمل آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اس کی مثال ہوئی۔ اسی طریقے کی بے شمار باتیں ہیں، بے شمار باتیں۔ جی ہاں، لڑکی سے محبت ہو گئی، وہاں تو جانے میں اور بیٹھنے میں، بات کرنے میں بڑے خطرات ہیں، لڑکے سے محبت ہو گئی، بس اب ساتھ رکھتا ہے، ساتھ گھومتا ہے، کبھی گال چونٹ کے مزہ لیتا ہے، کبھی ہاتھ پکڑ کے، کبھی دیکھ کے، کبھی بات کر کے، اور یہ عادت چھوٹنے کی، یہ عادت چھوٹنے کی نہیں۔ 80, 85, 90 سال کے ہو جاؤ گے، نہیں چھوٹنے کی، نہیں چھوٹنے کی۔ ہاں، صبر کرو، مجاہدہ کرو، 3 دن میں چھوٹ جائے گی، 3 دن میں چھوٹ جائے گی۔ اور اس کا جو علاج تجویز کیا جاوے اس پر عمل کرو، اس سے ملنا جلنا چھوڑ دو، اگر وہ سامنے بھی آوے تو بات بھی مت کرو، سلام بھی مت کرو، بس کچھ ہی دل میں تقاضا ہو ملاقات کا، ملنے کا، بیٹھنے کا، بات کرنے کا، اس تقاضے کو دباؤ، یہ صبر ہے، یہ صبر ہے۔ اسی سے گناہ چھوٹتے ہیں، کوئی گناہ لے لیجیے۔ اس کی کچھ مثالیں یہاں بھی دی ہیں۔ دوسروں کی غیبت کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، جھوٹ بول کر اپنی تعریف کرنے میں اور جھوٹ بول کر دوسروں کو رسوا کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ تو ان چیزوں کو
چھوڑنا، اور جب ان کا تقاضا پیدا ہو اس وقت جبر کرنا اپنی طبیعت پر، اور ان حرکتوں میں سے کوئی حرکت نہ کرنا، اسی کا نام صبر ہے۔ اور صبر سے ہی آسان ہو جاتا ہے گناہ کا چھوڑنا، صبر سے آسان ہو جاتا ہے۔ کیا وقت ہوا؟ ہاں، زیادہ دیر سننا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، توجہ کے ساتھ زیادہ دیر سننا مشکل ہو جاتا ہے۔ بھائیو، صبر نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، صبر کرنے والوں پر اللہ کی رحمتیں، عام رحمتیں اور خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور صبر کرنے والوں کے واسطے بے شمار ان گنت اجر و انعام ہے۔ یہ باتیں آپ نے پڑھی، اور اب آپ کو بتایا گیا کہ صبر کا موقع کیا ہے، صبر کن کن موقعوں پر کرنا پڑتا ہے۔ جب عبادت کا وقت آوے اس وقت صبر ہے، جب عبادت کرے اس وقت صبر ہے، جب عبادت کر چکے اس وقت صبر ہے، گناہ کا جب تقاضا ہو اس وقت صبر ہے۔ آگے آ رہا ہے ایذاؤں پر صبر، دوسروں کی تکلیفوں پر صبر، اس کو انشاءاللہ بعد میں پھر عرض کرتا ہوں، ان چیزوں کو سمجھنا، وقت پر ان چیزوں پر عمل کرنا، ان برائیوں کو چھوڑ دینا، یہی سلوک ہے۔ برائیاں کیا؟ عبادت تو کرتا ہے لیکن بس ایسی ہی جیسا حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا بتایا نا، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، نماز پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ، بس لوگوں کو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ عادتیں چھوٹ جائیں، یہ عادتیں ختم ہو جائیں، حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھیں، آداب کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، سنتوں کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھیں، اس کی مشق کریں، اس کی عادت ڈالیں۔ یہی سلوک ہے، یہ صبر ہے، یہ خانقاہوں میں سکھایا جاتا ہے، شیخ سے یہی سیکھا جاتا ہے، شیخ یہی سکھاتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کے وقت میں صبر کر، بات پوری ہو گئی۔ ایک قصہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، میں آج پھر سناتا ہوں آپ کو، اور اس سے اندازہ ہوگا آپ کو صبر کسے کہتے ہیں۔ ہاں، اور میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ نے ہمیں بہت بار سنایا ہے، بہت بار سنایا، ماشاءاللہ کافی وقت گزرا حضرت کے پاس۔ ایک نوابزادی کہہ دو، شہزادی کہہ دو، دولت مند گھرانے کی بیٹی کہہ دو، کچھ بھی کہہ دو، بہرحال انتہائی عیاش تھی، بے حیا تھی۔ اس نے اپنے خادموں کو، نوکروں کو، اپنی خادم عورتوں کو کہہ رکھا کہ جو تندرست خوبصورت جوان نظر آوے اس کو کسی بہانے سے بلا لیا کرو۔ تو کسی بہانے سے بلا لیتے، اور اس شخص کو جب سب کچھ میسر ہے، کسی پکڑ کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اسے کیا مشکل ہے، اسے کیا انکار ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن انہوں نے ایک طالب علم کو دیکھا، بڑا خوبصورت، بڑا پٹھا جوان چلا آ رہا ہے، تو کسی بہانے سے اس کو
اندر گھر میں بلایا اور پھر اس کو اس کے پاس بھیج دیا. اس نے اپنا مقصد منشا اس کے سامنے رکھ دیا. عقل سے بھی کام لینا چاہیے اور حوصلہ بھی رکھنا چاہیے, اللہ سے مدد بھی مانگنا چاہیے. جب یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو سب آسان ہو جاتا ہے. اس نے خیال کیا کہ اب تو ایسا پھنس گیا کہ اب تیرے لیے یہاں سے نکلنا اور بچنا مشکل ہے, تو کچھ حیلہ کر. کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مجھے پہلے استنجا میں جانا ہے, بیت الخلا جانا ہے مجھے پہلے. تو اس کو وہاں بھیج دیا گیا. زیادہ زمانہ نہیں گزرا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اب تو فلیش ہے, پہلے تو فلیش نہیں تھے, پہلے تو پخانہ وہیں جمع رہتا تھا. تو وہ گیا, اس کو خود بھی تقاضا تھا یا نہیں تھا, جو پہلے پڑا ہوا تھا وہ سب اپنے چہرے پہ, داڑھی پہ, جسم پہ, یہاں وہاں سب مل لیا, اور وہ سب کچھ مل کر پھر باہر آیا اور جا کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. تب ظاہر بات ہے کہ پاخانہ تو ویسے ہی گھن آتی ہے اس سے, پھر بدبو ہو, چہرے پر اور کہاں کہاں ملا ہوا ہو. نکالو اس پاگل کو باہر, نکالو اس پاگل کو باہر. تو اس کو باہر کر دیا گیا. وہاں سے چلا اس تلاش میں کہ کوئی جگہ ایسی مل جاوے کہ میں نہا لوں, اپنے کپڑے دھو لوں. تو کوئی نہر, کوئی جگہ ایسی ملی, وہاں اس نے اپنے کپڑے دھوئے, نہایا, اور کچھ کپڑے نچوڑے, کچھ تھوڑے سوکھنے کے انتظار میں. بہرحال کافی وقت لگ گیا. اب وہ اپنے گیلے سیلے کپڑے پہن کر مدرسے میں پہنچتا ہے. سبق شروع ہو چکا تھا, استاد صاحب سبق پڑھا رہے تھے, وہ جا کے چپکے سے بیٹھ گیا. اس کے وہاں بیٹھنے کے کچھ دیر کے بعد استاد محترم بار بار ادھر ادھر اٹھا کے دیکھنے لگے, یہ اتنی اچھی خوشبو کس نے لگا رکھی, یہ اتنی اچھی خوشبو کس نے لگا رکھی. وہ اپنے دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہا ہے کہ شاید میرے کپڑوں پر کہیں کچھ پاخانہ لگا رہ گیا, یا میرے جسم پر کہیں کچھ پاخانہ لگا رہ گیا, اس کی بدبو آ رہی ہے, اور مذاق کے طور پر ایسا کہہ رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں تھا, ایسا نہیں تھا, واقعی خوشبو آ رہی تھی. جب سبق ختم ہوا اور ایک ایک اٹھ کے جانے لگے, تو استاد محترم کو محسوس ہوا کہ اس شخص میں سے آ رہی ہے یہ خوشبو. تو اس کو بلا لیا, اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے, کیسی ہے یہ خوشبو. جب انہوں نے اصرار کیا تو اس نے شیخ بتایا. بہرحال خوشبو آوے یا نہ آوے, یہ تو ایک کرامت ہے, کرامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ان چیزوں سے نواز دیتا ہے جب چاہتا ہے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں, اس کا نام ہے صبر, اس کا نام ہے مجاہدہ, اور یہ ہے سلوک. یعنی کیا طریقہ اختیار کیا جاوے, طریقت سنتے ہیں نا, طریقت, کیا طریقہ اختیار کیا جاوے کہ گناہ سے بچ جاوے, کیا طریقہ اختیار کیا جاوے کہ عبادت کا پابند ہو جاوے, کیا طریقہ اختیار کیا جاوے کہ توجہ الی اللہ پیدا ہو جاوے, کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اللہ کا خوف پیدا ہو جائے, کیا طریقہ اختیار کیا جائے اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ دولت عطا فرمائے. ہاں پیارے بھائیوں, ماشاءاللہ آپ دور دراز سے
اپنا خرچہ صرفہ کر کے، اپنا وقت خرچ کر کے، مشقت برداشت کر کے آتے ہیں، طلب لے کر آتے ہیں۔ توجہ سے سنیے، ان سب باتوں کو یاد رکھیے اور عمل کیجیے انشاءاللہ العزیز طلبگار اور مجاہد یعنی محنت کرنے والا محروم نہیں رہتا۔ لاپرواہی اگر ہوگی تو بھائی اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ بس اب ہم بات ختم کرتے ہیں۔ جن کا وضو نہیں ہے وضو کر لیں، استنجا وغیرہ کی ضرورت ہے اس سے فارغ ہو جائے، وضو کر لیں، اور نہیں تو سب اگلی صف میں بیٹھ جائیں اور ذکر کریں۔ جن کی 3 تسبیحات نہیں ہوئی ہیں وہ اب 3 تسبیحات پوری کریں، جن کی ہو گئی ہیں وہ دوبارہ پڑھ لیں، وہ دوبارہ یہاں کھڑے وہاں کھڑے بالکل اس طرح مت کھڑے ہوں، بات تو بالکل نہ کریں، ہرگز نہ